آج دوسرا میچ ہونے جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے اور کتنا پاکستان جی جو ٹیم ہے وہ کیسے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی. اور بابر کی جو تماشائی ہیں مجھے لگتا ہے آج وہ بالکل بھرپور چارج ہو کر آئیں گے، کیونکہ پچھلے میچ میں جو ڈسکشن رہی وہ یہ رہی تھی کہ دیکھیں بابر از دی سپر اسٹار، تو بابر کو اپنے فینس کے لیے بھی اچھا پرفارم کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بابر سے پہلے جو پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے آؤٹ ہونے کے پر خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. سو بھائی اب کیا کہہ سکتے ہیں. شاہد صاحب بتا رہے تھے، آپ کو یاد ہے کہ وہ چلے شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے پہ جان لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا یہ بتائیے گا، پاکستان کی ٹیم اسپیشلسٹ ہے کہ سامنے والی ٹیم کمزور ہو گئی ہے؟ جو میچ جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے یا بالکل ہم وہ جیت رہے ہیں میچ؟ ہم نے دیکھا پہلے میچ میں غلطیاں ہوئیں اور میچ بالکل وہ جس نے کہا نا کہ بالکل اینڈ پہ چلا گیا میچ، اور وہاں جا کے پتہ نہیں کوئی معجزہ ہوا، ہم میچ جیت گئے. ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آج کے میچ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ غلطیوں سے سیکھ کے کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی؟ دیکھیں بہتر ہوگا ضرور، اور نئے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کرکٹ میں، کبھی پینک ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس سے سیکھنا ہے اور آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے. تو سکون سے آرام سے وہ رنز بنانے چاہیے تھے رضوان اور سلمان آغا کو، لیکن جب وہ دونوں آؤٹ ہوئے اس کے بعد پاکستان کو مشکلات ہوئیں. نواز نے چھکا مارا، پھر آخری اوور میں وہ بھی آؤٹ ہو گئے تیسری گیند پہ، اور چوتھی گیند پہ جا کے نسیم شاہ نے اسکور کیا. ہوتا ہے ویسے یہ کرکٹ میں، لیکن پاکستان ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. آئندہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے کی ٹیم کافی ویک ہے، ان کے 8 سے 10 پلیئر جو ریگولر ان کے لیے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلتے ہیں وہ اس ٹیم میں نہیں ہے، وہ ہم سے رینکنگ میں نیچے ہیں. تو ہمیں ان کو آرام سے سکون سے 3-0 ہرانا چاہیے. اور ہم جب 3-0 ہرائیں گے تو ہم نے جو 2 سیریز پچھلی کھیلی ہیں جنوبی افریقہ سے پاکستان میں، اور 2 سیریز نیوٹرل وینیو پہ دبئی میں کھیلی، ہم کبھی بھی 4 میں سے کوئی بھی سیریز نہیں جیتے ہیں ان سے. تو یہ پہلی سیریز بھی ہوگی، بڑی کامیابی بھی ہوگی، 2027 کے ODI ورلڈ کپ کی طرف اچھی پیش رفت بھی ہوگی. نیا کپتان ہے، ٹیم میں بھی کافی نئے پلیئر ہیں، تو اسی طرح آرام سے سکون سے جیتنا چاہیے، واضح برتری کے ساتھ جیتنا چاہیے. اور اگر آپ 3-0 جیتیں گے تو آپ کی رینکنگ میں بھی 1 درجہ امپروومنٹ آئے گی، آپ 5 سے 4 نمبر پہ چلے جائیں گے. ذرا بتائیے گا اب کچھ تبدیلیوں کی باتیں سننے میں آ رہی ہوں گی کیا؟ حسن نواز جو ہے وہ نہیں ذرا صحیح سے پرفارم کر پا رہے ہیں، مسلسل ناکام چل رہے ہیں، ان کی چینجز کا امکان ہے؟ اور کیا تبدیلی ہو سکتی ہے اف اینی؟ دیکھیں ویسے مائک ہیسن بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں کرتے ٹیم میں، اور چونکہ ٹیم جیتی ہوئی ہے تو بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی. لیکن جو 2 سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ نسیم شاہ کو ریسٹ کروا کر وسیم جونیئر کو موقع دیا جائے گا، اور حسن نواز کی جگہ فہیم اشرف آ سکتے ہیں. اچھا ہوگا پاکستان اپنی بینچ اسٹرینتھ بھی چیک کر لے. 1 میچ کی برتری ہے، اور پھر تیسرے میچ میں تو زیادہ سے زیادہ ینگسٹر کو، جتنے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، فیصل اکرم لیفٹ آرم اسپنر ہیں، اچھے ریسٹ اسپنر ہیں، کلدیپ یادو کی طرح گیند کرتے ہیں، اور وہ پہلے ون ڈے انٹرنیشنل کھیل بھی چکے ہیں، تو ان کو موقع ملنا چاہیے. تبدیلیاں ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ ٹیم فیوچر کی طرف، جو مستقبل کی طرف پیش رفت ہے وہ بھی اچھی رہے، اور ہم نئے پلیئر بھی ٹرائی کرتے ہیں. شاہد بھائی لیکن پھر وہی بات ہے، قومی ٹیم میں سب سے زیادہ نظریں بابر پر ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بابر کو خود ہی نظر لگی ہوئی ہے، اور کوچ خود بابر پر اتنا اعتماد اپنا بحال نہیں کر پا رہے. اور پھر وہ جو یہ والا فیکٹر بھی ہے کہ بابر کے کھیلنے پر جو ہے وہ اپلاز ہوتی ہے، ان کو مطلب پورے جو شائقین ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جو ہمارا دوسرا کھلاڑی آؤٹ ہو جائے تو اس پہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ہوٹنگ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو میں اچھا نہیں فیل ہو رہا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے بابر اعظم کو، اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے بڑی رحمت ہے، بڑی بلیسنگ ہے. لیکن وہ ابھی تک اپنے فینس کو خوش نہیں کر پا رہے. نہ تو انہوں نے ٹیسٹ میچ میں سینچری بنائی، 150 انہوں نے ضرور بنائی تھی تیسرے T20 انٹرنیشنل میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر لاہور پر، جس سے لوگ بڑا خوش ہوئے تھے. ون ڈے کی سینچری کا انتظار کر رہے ہیں. 30 اگست 2023 کو آخری سینچری انہوں نے ملتان میں بنائی تھی. کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں یہ 2 ون ڈے انٹرنیشنل اور ہیں، پھر 3 ون ڈے انٹرنیشنل سری لنکا سے راولپنڈی میں ہوں گے. تو ان 5 میچوں میں کسی میچ میں سینچری بنا کر اپنے شائقین کو خوش کر دیں. کچھ ان کو ٹیکنیکل پرابلمس کا سامنا ہے، لیفٹ آرم اسپنر کے اوپر آؤٹ ہو رہے ہیں. اس سیریز میں بھی مطلب پہلے میچ میں بھی وہ لیفٹ آرم اسپنر بیونڈ فورٹون کی گیند پہ آؤٹ ہوئے. اگر آپ ٹیسٹ میچوں کی بات کریں تو 4 اننگز میں 3 دفعہ وہ اسپنر پہ آؤٹ ہوئے، 1 دفعہ فاسٹ بالر پہ. تو ان کو جو یہ کمزوری ہے ان کو چاہیے دور کریں بیٹنگ کوچ کے ساتھ مل کر، اور کسی بڑے پلیئر سے جیسے انضمام الحق ہے، محمد یوسف ہیں،
बासित अली हैं, इनसे मशवरा लें کہ کیا مجھے پرابلم ہو رہی ہے, کیوں میں اسپنر پہ زیادہ آؤٹ ہوں. لیکن ویسے ٹو بی آنیسٹ جو بابر کا اس وقت فیم ہے, جو پاپولیرٹی ہے, مطلب میں نے نہیں دیکھا آپ کسی بھی ملک کی بات کر لیں کہ کوئی بھی اپنے پلیئرز کے آؤٹ ہونے پر خوش ہو اس لیے کہ بابر نے آ کر کھیلنا ہے. تو کیا بات ہے بھائی, یہ ان کا اسٹارڈم ہے. شاہد صاحب ذرا بتائیے گا, ذرا پچ کے ہمیں حوالے سے بتائیے گا, بڑا میٹر کرتی ہے. تو پچ وہی ہوگی یا پہلے میچ کی طرح ہوگی یا کچھ ڈفرینٹ ہوگی, نئی پچ ہوگی, کیا خبریں اس بارے میں؟ دیکھیے یوزلی وہی پچ استعمال کی جاتی ہے جو پہلے میچ میں ہوتی ہے. 2 میچوں کے لیے پچ استعمال ہو سکتی ہے, تو مجھے لگ رہا ہے وہی پچ ہوگی. بیٹنگ کے لیے ہوتی ہے, لیکن جب رضوان آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ گیند ذرا مشکل سے بیٹ پر آ رہا تھا, تھوڑی سی ٹرکی پچ تھی رضوان کے مطابق, اور لگا بھی اس لیے کہ ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمینوں کے بھی اتنے آسانی سے وہ بیٹنگ نہیں کر پائے. شروع میں ان کے اوپنرز نے دونوں نے 50 کیے, لیکن بعد کے بیٹسمین اس کے اوپر اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے. تو تھوڑی سی مشکل پچ ہے, لیکن وہی پچ مجھے لگ رہا ہے کہ اندازاً وہی ہوگی. اور جہاں تک بابر اعظم کی آپ نے کہا کہ انارمس ایک پاپولیرٹی ہے ان کی, بہت کم لوگوں کو, بہت کم کرکٹرز کو اتنی پاپولیرٹی ملتی ہے. صرف پاکستان ہی نہیں, باہر بھی, بھارت میں بھی ان کے بڑے فینز ہیں. بھارت سے بھی جب ایشیا کپ میں انہیں ڈراپ کیا گیا تھا تو سارے یوٹیوبرز اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی پاکستان کے پاس اتنا بڑا پلیئر ہے, اس کو ڈراپ کر دیا. تو ان سب چیزوں کو بابر کو دیکھنا پڑے گا. اتنی پاپولیرٹی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. سلیمان کے ابو کو ملی تھی, جاوید میانداد اس طرح کے پاپولر تھے, شاہد آفریدی اس طرح ہیوجلی پاپولر تھے, اور اس کے بعد اب بابر اعظم کو ملی ہے وہ پاپولر. کیا بات ہے, بہت شکریہ شاہد, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. جی آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے, ہم دعا گو ہیں پاکستان ٹیم آج کا میچ بھی جیتے اور سیریز ہم جی وائٹ واش کر دیں.